الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. آیت نمبر 74 سورہ بقرہ کی. اللہ رب العالمین نے اس میں دل کی کیفیت بیان فرمائی. بنی اسرائیل میں بہت ساری نافرمانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، بہت ساری جگہ نشانیاں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دل کی کیفیت اور اس کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد ان کے دل پتھر کی طرح ہوئے، او اشد قسوة، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں کی کیفیت بتائی ہے. پتھر کی طرح سخت ہوگے یا پتھروں سے بھی زیادہ. بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ پتھر سے کیوں تشبیہ کی ہے، دل کی سختی کو جو ہے. حالانکہ دل بہت ہی نرم ہوتا ہے، اگر اس کو ہاتھ میں لیا جائے اور اس کو پکڑا جائے تو اس میں نہ تو اللہ رب العالمین نے ہڈی رکھی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی جو ہے مضبوط چیز بنائی ہے. گوشت ہے، خون کا لوتھڑا ہے، لہٰذا ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بہت ہی نرم رہتا ہے. لیکن اگر وہ سختی پہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھر کی طرح سخت ہے. اور صرف اتنا ہی او اشد قسوة، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ اس کی سختی ہے. ایک مفسر نے اس میں جو ہے تذکرہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھو کہ ایسا کام کر رہا ہے جو جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے، بعض انسان ہوتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں جو ایک درندہ اور ایک جانور بھی ایسا کر نہیں سکتا. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو دیکھ کر کے تعجب نہ کرو کہ وہ جانور سے بھی یعنی کہ بدتر اور اس سے بھی بدترین کام کر رہا ہے. وہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا دل جو ہے پتھر ہو چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی کیفیت بیان فرمائی. پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اس وقت بندہ جو ہے ایسا کام کرتا ہے کہ ایک جانور بھی نہیں کرتا اور جانور سے بھی گیا گزرا والا کام کرتا ہے. اب دیکھیں کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں. ماں اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کر دیتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی سوچتا ہے کہ کیسے ممکن ہے. باپ چھوٹے اپنے بچے کو جو ہے قتل کر دیتا ہے، اپنی اولاد کو جو ہے قتل کر دیتا ہے. کتنے سارے ایسے آپ روزانہ اخبارات میں دیکھیں گے، ایسے واقعات جو عقل جو ہے تسلیم نہیں کرتی کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دل جو ہے پتھر ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر وہ احساس باقی ہے، اور اسی احساس کا جو ہے ہم نے تذکرہ کیا ہے. پتھروں کے 3 احساسات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے. اچھا یہ بھی کہا گیا کہ پتھر سے کیوں تشبیہ دی، لوہے سے کیوں تشبیہ دی. لوہا تو پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوہے کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو لوہا کیا ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. لیکن پتھر کو آگ میں ڈالا جائے تو پتھر نہیں پگھلتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے پتھر سے تشبیہ دی. اگرچہ لوہا جو ہے زیادہ مضبوط ہے لیکن لوہے کو آگ میں ڈال دیا کیا ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. تو پتھر کی کیفیت بتلائی کہ دیکھو کہ انسان کا بھی پتھر ہو جائے تو اس میں احساس باقی نہیں رہتا، لیکن پتھر اتنا مضبوط ہے پھر بھی جو ہے اس کے اندر احساس باقی ہے. وہ احساس کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہیں جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں. پتھر جو ہے پھٹ جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، چشمہ اوپر پڑتا ہے. پہاڑوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ چشمے جو بہتے ہیں وہ پتھر پھٹ کر کے اس کے اندر سے جو ہے پانی نکلتا ہے. پھر آدمی سوچتا ہے کہاں سے پانی آ رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے قول کے مطابق وہ پتھر پھٹ کر کے اور وہاں سے جو ہے چشمہ اوپر پڑتا ہے. یہ پتھروں کی ایک قسم.
دوسری قسم جو ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے کمتر ہوتا ہے. بعض پتھر کیا ہوتے ہیں پھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے جو ہے پانی نکلتا ہے. اور تیسری کیفیت ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ہیں کہ وہ کھسک کر کے گر پڑتے ہیں، کہیں پہ نصب ہوتے ہیں. وہ پتھر جو ہے اللہ کے ڈر سے کیا ہے وہ گر پڑتے ہیں. یہ تین طرح کے احساسات بتائے. ایک پتھر وہ جو اللہ کے ڈر سے پھٹ پڑتا ہے اور وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اور ایک پتھر وہ جو پھٹ جاتا ہے اور اس سے کم یعنی کہ بیچ سے جو ہے پانی نکلنے لگتا ہے. یہ بھی احساس ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے جو ہے کم از کم وہ احباط ہو جاتے ہیں، گر جاتا ہے. تین احساسات جو ہے بتلائے گئے. تو یہ بتلایا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ جو چشمہ ہے یہ دراصل پتھر کے آنسو ہوتے ہیں جو وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے. لہٰذا اتنا اللہ کا ڈر اور اتنا اللہ کا خوف اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ پتھر پھٹ کر کے اور وہاں سے جو ہے وہ پانی نکلتا ہے. اور وہ پانی دراصل آنسوؤں کی شکل میں ہوتا ہے. یہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ پتھر اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر سے گویا کہ آنسو کی شکل میں کیا ہے وہ چشمہ جاری ہوتا ہے اور پانی جو ہے نکلتا ہے. اور یہ ساری کیا ہے پتھروں کے اندر احساسات. آپ نے یہ احساس کیسے کرتا ہے؟ لہٰذا کئی ایسے واقعات ہیں جس میں یہ بتلایا گیا اور یہ پتہ چلا کہ پتھر بھی کیا ہے احساسات رکھتے ہیں. اور صرف پتھر ہی، دنیا کی ہر چیز، جیسے کہ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ کل صلاۃ تسبیح، کہ ہر چیز کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور کیسے تسبیح بیان کرتی ہے؟ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو جانتے نہیں، سمجھ نہیں پاتے. ہر چیز اب اللہ رب العالمین نے جب کہہ دیا کہ ہر چیز، تو اس میں ہر چیز آتی ہے، چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے کوئی چیز ہو. ہر چیز کیا ہے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر دی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لا تفقهون تسبیحهم، تو ان کی تسبیح کو سمجھتے لوگ کس انداز میں جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو ہر چیز کیا ہے احساس رکھتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک پتھر کے سامنے سے میں گزرتا تھا، وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ پتھر، کہ وہ پتھر جب اس کے سامنے سے گزرتا تھا تو پتھر کیا کرتا تھا؟ سلام کرتا تھا. تو کیسے سلام کرتا؟ پتھر بھی احساسات رکھتا تھا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سائنس سے جب ترقی اور مزید جب اس نے آگے بڑھا تو اسے احساس ہوا کہ پتھر بھی کیا ہے زندہ ہوتے ہیں اور مردہ ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی جان ہوتی ہے. بعض پتھر جو ہے پانی پر کیا جائے اگر وہ زندہ ہے تو کیا ہوتا ہے بڑھتے رہتے ہیں، بڑا ہوتا ہے. تو بعض مردے پتھر بھی ہوتے ہیں اور بعض کیا ہے زندہ بھی ہوتے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ پتھروں کے اندر یہ احساسات رہتے ہیں. اور دیگر چیزوں کے اندر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی تھا اس میں جو ہے اس طریقے سے تیل لگا کر کے اور بھگوا دیتے. لیکن کیا ہوا کہ ایک وقفے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر بنایا اور ممبر بنا کر کے اس لکڑی کو جو ہے تھوڑا دور کر دیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھگوا دیا. تو کیا ہوا کہ اچانک وہ جو لکڑی کا تانا تھا جس سے تیل لگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے میں بیٹھتے تھے تو وہ بچے کی طرح سسک کر رو رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اسے جو ہے سینے سے لگا دیا تو تب جا کر کے اس کا رونا ختم ہوا. تو یہ احساسات کہاں سے آتے ہیں؟ لہٰذا یہ قرآن حکیم وہ فلسفہ بیان کرتا ہے جو آج تک سائنس کی دنیا جو ہے اس کو تلاش نہیں کر سکتی. تو یہ احساسات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی اتنا احساس باقی ہے. اگر دل پتھر ہو جائے تو سارے احساسات کیا ہے انسان کے اندر باقی نہیں رہتا ہے. جبکہ پتھروں کے اندر بھی وہ احساس ہے. پتھر بھی اللہ کے ڈر سے کیا ہے رو پڑتے ہیں، پتھر بھی کیا ہے اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. تو تین کیفیت اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. یہ بھی جو ہے لرزا دینے کے لیے کافی ہے کہ جو عمل جو کر رہا ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے. اللہ رب العالمین ان سب سے غافل نہیں. چاہے کوئی چھپ کر کے کرے، کوئی ظاہر میں کرے، کوئی تنہائی میں کرے، کوئی کہیں بھی کرے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے غافل نہیں ہے. اللہ رب العالمین باخبر ہے. تو یہ بات اس لیے اللہ رب العالمین نے دل پتھر ہو گیا، اس کا مطلب آپ جو چاہے کریں کوئی اللہ رب العالمین کوئی پرواہ نہیں، کوئی ایسا نہیں. اللہ رب العالمین ہر جگہ جو ہے نگران ہے اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے
اور کون کیا کر رہا ہے ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ تو یہ بہترین آیت ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور دل کی قساوت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہت بری چیز ہے۔ دل کی سختی جو ہے اگر یہ سخت ہونے پر آ جائے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور اس وقت بندے کو احساس نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے دل کی قساوت، دل کی سختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے اور ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نرم رکھے۔